أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر حاضرین، میرے بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور بچوں، اللہ رب العزت کی مہربانی سے ہم اور آپ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ دعا بھی کریں کہ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہماری اس نشست کو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بھلا اور ہماری آخرت کے مفاد کی چیز بنا دے۔ تو ایک نکتہ میں عرض کرنے کے لیے پہل کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اصولی طور پر تو اگر دیکھیں، اللہ رب العزت ہم سے فرما چکے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اب اگر اللہ رب العزت ہم سے یہ پوچھ لے کہ اے بنی آدم، تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو اس کی جواب کچھ مشکل ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے۔ اب اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا کیا؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کنتم امواتا، تمہارے تو کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اے آل آدم، تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، کوئی ذکر، کوئی نام، کوئی نسب، کوئی حسب، کچھ بھی نہیں تھا۔ فَأَحْيَاكُمْ، اللہ کی ذات نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اب وہ الگ بات ہے کہ ایک لمیٹڈ زندگی یہاں آپ کے لیے مقدر و مقرر ہے، لیکن ہے تو صحیح، آپ بن ٹھن کے آئے ہیں، یہاں اہتمام کے ساتھ یہاں آئے ہیں یا لائے گئے ہیں۔ اب اس اہتمام کو اگر آپ دیکھیں کیسے انداز میں، جعل لکم الارض فراشا، تمہارے آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اس زمین کو تمہاری بود و باش کے لیے ایک بچھونا بنا دیا کہ آپ کے رہن سہن، آپ کے گرد و گزار، آپ کے معمولات زندگی، ضروریات زندگی، سب کا تعلق اس زمین کی فرشی جلد اور کھال پر منحصر ہے، جو زمین کے اوپر ہے۔ اندر آپ نہیں رہ سکتے۔ اندر کے وسائل جو ہیں وہ اللہ کے امر سے انسان نکال سکتا ہے، اور وہ بھی محدود پیمانے پر، جس حد تک اللہ رب العزت اس کی نصیب میں یا اس کی استطاعت اور قدرت میں دے دے۔ اب اسی ذات نے یہ سب کچھ کیا اور مقصد بھی فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ دو مخلوقات تو صرف اللہ کی بندگی پر زمین پر لا کے بسائے گئے ہیں، جنات اور انسان۔ جنات پہلے ہیں اور انسان ان کے بعد آیا یا لایا گیا ہے، لیکن مقصد ایک ہی ہے۔ یہ دونوں مخلوق ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو نیکی اور بدی، اچائی اور برائی کی تمیز اور سلیقہ سکھا دیا۔ اس میں یہ استعداد اور صلاحیت موجود ہے کہ وہ فرق کر سکے کہ اچھا کیا اور برا کیا، نفع کیا اور نقصان کیا۔ اب اللہ رب العزت نے انسان سے فرمایا کہ دیکھو، ایک تو تمہارا وجود
اللہ کی مرہون منت ہے، اسی نے پیدا کیا تمہیں، پیدا فرمانے کے بعد اپنے زمین اور زمین کے جتنے بھی وسائل ہیں وہ بھی انسان کے اختیار میں دے دیے۔ وہ تو الگ بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو تقسیم در تقسیم کرتا چلا جائے جہاں تک جا سکتا ہے، نسلوں میں، لسانوں میں، رنگوں میں، علاقوں میں، چاہے تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جاؤ جہاں تک جا سکتے ہو۔ لیکن یہ بات اٹل اور یقینی جو سمجھنے کی بات ہے اور اہم ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سب کی بنیاد ہے، اور زمین اللہ کی ملکیت ہے، آپ اپنے وسائل اور استعداد سمیت بھی اللہ کی ملکیت اور اللہ کے مال ہیں۔ اللہ کی ایک با اختیار مخلوق جس کو اللہ نے قوت ارادی عطا فرما دی ہے، ہر کام ارادے سے کرتا ہے۔ بلوچی مقولہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان کو اس کے پاؤں وہاں لے جاتے ہیں جہاں اس کا دل چاہے، یعنی ارادہ، نیت۔ اگر یہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے انسان فرمایا، یا ایہا الانسان، یا ایہا الناس فرمایا، یا بنی آدم فرمایا۔ اللہ رب العزت صرف ایک نسل اور نسب کی بنیاد بنا کے ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں۔ انسان، ایک انسان، یعنی حضرت آدم سے لے کر بعد بنیاد تو ایک انسان ہو گیا۔ الناس، پھر بھی وہی، یا بنی آدم، آدم کے اولاد، یعنی وہی آدم ہی آ گیا ابتدا میں، اور بعد میں سب اس سے اللہ رب العزت نے دنیا میں تعالیٰ منتشر فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے روئے زمین پر سارے کے سارے منتشر فرما دیے، کوئی کدھر کوئی کدھر، کسی کو کیا زبان دی، کسی کو کیا نسل دی، کسی کو کیا رنگ دی، سب اللہ کی نظر سے۔ یہ تو اللہ نے انسان کے لیے وہ کرنے کے کام تھے جو اللہ رب العزت نے کر دی۔ اللہ نے بھوک دی، خوراک کا انتظام بھی فرمایا، پیاس دی، اس کے توڑ پیدا فرما دیا، بیماری دی، اس کی شفا کے انتظام بھی فرما دیا، دوڑ دھوپ دی، تھکاوٹ دے دی، اس کا حل بھی فرمایا۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان کے اپنے وجود میں اللہ نے ایک ایسی مشین لگا دی ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو وہ مشین دوبارہ انسان کی جسم میں قوت پیدا کر دیتا ہے، اور صبح جب وہ جاگ جاتا ہے تو حشاش پش۔ اللہ نے یہ سب کچھ کر دیا، اور یہ سب کچھ اور سارا انتظام اس لیے تاکہ انسان اللہ کی بندگی میں اپنے ہدف حاصل کر سکے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے بنی آدم، دیکھو ایک امتحان بھی تمہارے سر پر کڑا ہے ہمیشہ۔ یہ امتحان عارضی نہیں ہے، جب تک انسان موجود ہے وہ موجود ہے، یہ امتحان ہے، فتنہ ہے، وہ ہے شیطان۔ جس کام کی طرف شیطان تمہیں ترغیب دے، یہ سمجھ لو تمہارا نقصان اسی کام میں ہے۔ جس رستے پر شیطان چلنے کی تلقین کر دے، اس کو چھوڑ کے کسی اور رستے پر چلنا تمہاری کامیابی ہے، فلاح و بہبود ہے۔ تو اب دیکھو بنی آدم، اللہ نے تو یہی کر دیا کہ تمہیں وجود دے دی، حواس سے خمسہ دے دی، دیکھ سکتے ہو، بول سکتے ہو، چھو سکتے ہو، سن سکتے ہو، چھک سکتے ہو،
سونگ سکتے، یہ ساری صلاحیتیں استعداد دے دیا. اب تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں، آپ نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے اپنے احکامات کا ایک بہت بڑا ایک حدود مقرر فرما دی. اور کمال کی بات یہ دیکھیں، اللہ رب العزت کی زمین استعمال کرنے والا انسان، اللہ کی آکسیجن استعمال کرنے والا انسان، اللہ کی سورج کی تپش استعمال کرنے والا انسان، چاندنی اور تاروں کی جگمگاہٹ سے فائدہ اٹھانے والا انسان، انواع و اقسام کے پھل فروٹ اور دال ساگ سبزیاں اللہ کے پیدا کردہ، ان کو کانے اور ڈکارنے والا انسان، جب بات بندگی کی آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کو تو اس بارے میں کچھ کہا ہی نہیں گیا. حالانکہ یہ سارا ایک مقصد کے تحت اسے دے دیے گئے. کھاؤ پیو جان بناؤ طاقتور بنو تاکہ نماز میں کھڑے ہو سکو، تاکہ اللہ کے راستے میں چل سکو، تاکہ اللہ کے دوستوں کے بوجھ ہلکا کر سکو، تاکہ بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکامات ہیں ان پر چل سکو، اور تاکہ جہاں کہیں اللہ کی دشمنوں سے مڑ بھیڑ ہو جائے تو ان کا مقابلہ کر سکو. کھاؤ پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، کلو وشربو من رزق اللہ، یہ سب اللہ کی روزی ہیں جو دیے، ان سے کھاؤ پیو. یاد رکھو زمین پر فساد مت پھیلاؤ، اور سب سے بڑا فساد شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اللہ کی ذات میں، معاملات میں، اختیارات میں. اب دیکھ لینا ہے بنی آدم، یہ سارا سسٹم تمہارے لیے کام کر رہا ہے. سال کے جتنے بھی موسم آتے ہیں ان موسموں کے تناسب میں آپ کے کھانے پینے کے انتظامات، کوئی گرم خاصیت والی چیز، کوئی درمیانہ اور معتدل خاصیت والی چیز، کوئی میٹھی کوئی کٹی کوئی کیا سے کیا. اور اندر تو ایک دنیا ہے. اب جدید سائنس کے بعد تو پھر انسان کے لیے انکار کا کوئی رستہ نہیں بچتا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، رب یعنی پالنے والا. اللہ رب العزت پوری کائنات کا پالنے والا ہے. اسی زمانے کی مفسرین میں سے بعض نے لکھا کہ یہ پورے عالمین ایک انسان ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک دنیا ہے، آنکھیں ہیں، خون ہے، خون کے سیل ہیں، ڈی این اے ہے، انواع و اقسام کی وٹامن اور حیاتین ہیں کہ ان کو کھانے پینے سے انسان کی جسم کے اندر طاقت آ جاتی ہے. پتوں میں، دانوں میں، پھلوں میں، فروٹوں میں یہ وٹامن، یہ تو پھر اللہ رب العزت نے آخری زمانوں کے انسانوں کے لیے ایک ایک چیز کھول دی. اتنے انواع اقسام کے وٹامن ہیں، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، انواع اقسام کے منرل ہیں، فلان ہے، یہ ہے، وہ ہے، ساری باتیں آ گئی بیچ میں. اب دیکھو جو بندگی کی بات جب آ گئی تو کیا اللہ کی بندگی کی؟ جب اللہ نے فرمایا کلو وشربو، اللہ نے فرمایا ولا تسرفو، پھر ولا تسرفو کا کیا ہوا؟ کر لی ولا تسرفو، یا وہاں کھاؤ پیو اڑا. جب بات آ گئی اللہ کی کبریائی کے اعلان کا، 5 بار اللہ رب العزت کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے پوری دنیا میں. ایک سلسلہ ہے جو شروع ہوتا ہے پھر رکنے کا نام نہیں آتا، جہاں ختم پھر دوبارہ دوسرے ایریا سے شروع. اور آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ حی علی الفلاح، او بھائی کامیابی کی طرف آ جاؤ. سن لی
ایک ہوتا ہے سننا اور ایک ہوتا ہے کان لگا کے سننا، کیا بول رہا ہے، کیا فرما رہا ہے۔ باہر کوئی حیوان آواز دے تو اس کی آواز بھی آ جاتی ہے انسان کی، لیکن ایک آدمی محسوس کر رہا ہے کہ کوئی مجھے پکار رہا ہے تو اپنا پورا توجہ اس طرف مبذول کر کے اس کی بات سنتا ہے۔ اللہ کی طرف سے بلایا جاتا ہے ہمیں حی علی الصلاۃ کے بعد یہ بات کہ وہ بابا حی علی الصلاۃ ہی حی علی الفلاح ہے، کامیابی حی علی الصلاۃ میں ہے۔ سن لی اور چلے گئے نماز پڑھنے۔ اب اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر یہ بھی سمجھ لو بنی آدم کہ اللہ کے پاس حساب و کتاب ہے، بہت لمبا چوڑا چکر ہے۔ اور پھر تماشا کی بات یہ ہے کہ دنیا میں جب چیزوں کو وزن کرنے کی باری اور بات آتی ہے تو ایک چیز آپ ٹنوں کے حساب پر وزن کر کے لیتے اور دیتے ہیں، پھر منوں کے وزن کے حساب میں، پھر کلوؤں کے حساب میں، پھر تولوں اور مسقالوں کے حساب میں۔ لیکن جب اعمال کی باری آتی ہے تو فرمایا ذرہ، وہی کم ترین مقدار کی جس سے کوئی کم نہ ہو۔ بعض حضرات نے فرمایا وہ جو بہت باریک قسم کی چیونٹی ہے اسی چیونٹی کی سر کو ذرہ کہتے ہیں، بعض نے اسی چیونٹی کو ذرہ کہیں گے، تو وہ بھی ذرہ ہے، معمولی ایسی چیز کی جو آسانی سے نہ دیکھا جا سکے، پر وہاں یہی حساب کتاب ہوتا ہے۔ اب پھر بات آ کر کے خود فیصلہ کریں، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا کیا اور ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا۔ اس انجام کار کے ساتھ، اس عاقبت امر کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سب کچھ مفت میں دے دی اپنے خزانہ غیب سے، اور ہم سے یہ وعدہ فرمایا کہ دیکھو جو میں کہہ دیتا ہوں، جو میرا حکم ہے اس پر چلو، اس کی قیمت جنت ہے، اور جنت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھ دی ہیں ایسی چیزیں ما لا عین رأت، کہ کبھی کسی آنکھوں نے ایسی چیزیں کبھی بھی دیکھی نہیں ہوں گے، ولا اذن سمعت، ایسی چیزیں کہ ان کی شان و تعریف کے بارے میں کبھی کسی کان نے ایسی شاندار باتیں سنی نہیں ہوں گی، ولا خطر على قلب بشر، اور نہ کسی انسان کے وہم گمان میں آیا کہ میں بھی جنت الفردوس جا سکوں۔ وہاں یہ باتیں اگر نیک ہیں تو وہ باتیں، نہیں ہے تو جہنم ہے۔ اس لیے سوچ لینا چاہیے کہ اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ رب العزت نے اختیار دیا، اللہ رب العزت نے صلاحیتیں اور کمالات سے نوازا، اب اللہ رب العزت نے جو مقصد زندگی دے دی، اللہ نے اس مقصد زندگی کا نام اپنا کلمہ رکھ دیا اور فرمایا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ آپ چاہے اس مشن میں شریک رہیں یا نہ رہیں، آپ اپنا کام سمجھ لیں یا نہ سمجھ لیں، اللہ کی بات ہمیشہ اونچی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا جو جھنڈا ہے وہ کبھی دبتا نہیں، کلمہ اسلام ہمیشہ اوپر ہی رہے گا۔ اگر مسلمان اسلام کے مطابق چلیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے خطوط پر چلیں گے، تو وہ بھی اسی طرح اوپر ہی رہیں گے۔ لیکن اگر مسلمان کا راستہ الگ اور اسلام کا راستہ الگ، پھر ایسے مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے، پھر یہ ذلیل رہیں گے جس طرح آج کے ہماری حالت زار ہے۔ تو جب بات آتی ہے میرے بھائیوں اللہ کے دیے ہوئے کا، تو اللہ رب العزت نے یہ بات بھی فرما دی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ رب العزت نے نعمتیں دے دی، کتنی؟ فرمایا اتنی کہ تم گن بھی نہیں سکو۔ اب جو ہو سکتا ہے انسان سے وہ دیکھ لے، آنکھوں کے بارے میں نے کیا کیا، زبان کے بارے میں نے کیا کیا، جو اللہ نے اختیارات دیے تھے، طاقتیں دی تھی، اس سے متعلق میں نے کیا حقوق ادا کیے، اور اللہ رب العزت نے جو مقصد زندگی دی تھی اس میں نے کیا کیا، اللہ کے بندوں کے لیے میں کیا کر سکتا تھا، میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، پھر اندازہ چل جائے گا کہ اللہ نے کیا دیا اور ہم نے دوبارہ اللہ کی طرف کیا لوٹا دی۔
اب جو اللہ رب العزت ہم سے طلب کرتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کو دینے ہیں، وہ ہے اللہ کی کلمہ کی جدوجہد اور محنت، اس کو دنیا میں متعارف کرنا، اس کو اپنے قول اور عمل میں، اپنے زندگی میں لانا، اور ماڈل بلکہ دنیا کو دکھانا، صداقت میں اور سچائی میں اور انسانی خیر خواہی میں، یہ تعلیمات لوگوں تک پہنچانے میں، یہ ہے اللہ کا کام۔ اگر ہم یہ کام کر چکے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں تو واقعی ہم نے کچھ نہ کچھ کر لیا ہے۔ اب یہ کہ یہ ہمارے مشن میں شامل نہیں ہے، پھر اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ معاملات ایسے نہیں ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کے ہم اللہ رب العزت سے پھر جنت الفردوس مانگیں، کیونکہ اللہ رب العزت جو دیتا ہے وہی کچھ انسان سے مانگتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے نوازے اور ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ